السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے باب پر بات کریں گے کہ جس کو اب تک تو ہم سیاہ ترین باب کہا کرتے تھے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے ابواب کا اضافہ ہو گیا ہے کہ ہم مخمصے میں ہیں کہ اسے سیاہ ترین باب کہیں، یا ایبٹ آباد کے سانحے کے 2 مئی کو سیاہ ترین باب کہیں، یا کراچی کے 12 مئی کو، یا جنرل پرویز مشرف کے 3 نومبر کے اقدام کو، یا اسی طرح کے دیگر اقدامات کو جن کو کہ اب سیاہ ترین ابواب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لیکن 16 دسمبر بہرحال پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے کہ جس کے حوالے سے پاکستان اور مسلمانوں کی تاریخ بھی اور مسلمان بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان کی ایک بہت بڑی فوج نے ہتھیار ڈالے، بہت بڑا ملک کا حصہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور پوری دنیا میں ذلت و رسوائی بھی سامنے آئی۔ اس باب کو ابھی تک ہم نہیں سمجھتے کہ یہ باب مکمل ہو کر ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے حصے، بہت ساری چیزیں اب بھی ادھوری ہیں۔ اس باب کے حوالے سے ابھی تک یہ چیز تو متعین کر دی گئی ہے کہ اس کے کون ذمہ داران تھے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ بھی 30 سال بعد بھارت کے راستے اور پھر پاکستان میں منظر عام پر آئی، لیکن اب تک کسی مجرم کو نہ سزا سنائی گئی، نہ کسی کو باضابطہ مجرم قرار دیا گیا۔ ان چہروں کو لوگ پہچانتے ہیں، ان لوگوں کو، ان ناموں کے اوپر لوگ تبصرے بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک یہ باب ان معنوں میں مکمل نہیں ہوا ہے۔ اور ایک اور افسوسناک پہلو اسی باب کا 2.5 لاکھ سے زیادہ محصور پاکستانی ہیں جن کی تیسری نسل پاکستان سے محبت کے جرم کی سزا وہاں کاٹ رہی ہے، پاکستان کا جھنڈا لہراتی ہے، پاکستان کا نام لے کر وہاں زندہ ہیں، اور زندہ اس طرح ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اوپر سے بھی پانی آتا ہے اور نیچے سے بھی پانی آتا ہے، اور سردیاں ہوں تو ٹھنڈی ہوا ان کو زمین سے بھی ٹھنڈ ان کو پریشان کرتی ہے اور اوپر سے بھی ان کے اوپر ٹھنڈ برستی ہے، لیکن وہ پاکستان کا نام لے کر اب بھی اپنے اندر گرمی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کریں گے جناب محمود صاحب پاکستان کے اندر لکھنے والوں میں ان کا نام ہے، اور ایک پاکستان کے معاشرے پر 1960 کے عشرے سے ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور ہم ان سے بات یہی کریں گے کہ محمود صاحب ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ویسے تو اس کا بار بار تجزیہ ہوتا رہا ہے کہ جی فوج ذمہ دار تھی، بھٹو صاحب ذمہ دار تھے، انڈیا نے سازش کی، مجیب غدار تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا تجزیہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ کہ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی، کہاں سے یہ خرابی پیدا ہوئی؟ دیکھیے، میرے خیال میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہوا سے، اقتدار سے۔ انڈیا کا معاملہ تو نکال دیجئے، انڈیا ازلی دشمن ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو انڈیا کو اب ہمارے ہاں رہ گئی فوج، یحییٰ خان، مجیب الرحمن اور بھٹو صاحب، 3 کردار۔ اور میرے خیال میں بھٹو صاحب یہ بات اچھی طرح جان گئے تھے کہ جب تک مشرقی پاکستان کا حصہ ہے وہ اقتدار پر نہیں آ سکتے، کلی اقتدار۔ اور بھٹو صاحب کلی اقتدار سے کم کسی چیز پر تیار نہیں تھے۔ 70 کا الیکشن ہے، مشرقی پاکستان میں 162 سیٹیں تھیں، 160 پر مجیب نے قبضہ کر لیا۔ 2 سیٹیں جو اس نے گنوائیں، ایک راجہ تریودیو رائے کی اور دوسری نور الامین صاحب کی۔ مغربی پاکستان میں 138 سیٹیں تھیں، اس میں سے بھٹو صاحب نے 81 سیٹیں حاصل کی۔ کچھ لوگ 82 بھی کہتے ہیں، لیکن میرے یادداشت کے مطابق 81 سیٹ پر میں سے ان کا بلوچستان اور سرحد میں قومی اسمبلی کا کوئی امیدوار نہیں جیتا تھا۔ سرحد کے اندر صوبائی اسمبلی میں ایک جیت گئے تھے، شیرپاؤ صاحب، جو بعد میں حیات محمد خان شیر صاحب، جو ایک اس میں ہلاک ہو گئے۔ اب رہ گئے بھٹو صاحب اور مجیب جو تھا وہ اقتدار پر آنا چاہتا تھا، حکومت بھی کرنا چاہتا تھا، اسمبلی کا اجلاس بھی وہاں تھا، لیکن بھٹو صاحب حزب اختلاف میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، وہ پاور شیئرنگ چاہتے تھے۔ انہوں نے غالباً 7 مارچ کے کراچی کے نشتر پارک کے جلسے میں، 7 میں شاید 3 مارچ ہو سکتا ہے، لیکن مارچ کے پہلے ہفتے میں نشتر پارک میں انہوں نے کہہ دیا کہ ادھر ہم ادھر تم، اور اس کے بعد انہوں نے 2 آئین ہوں، 2 اسمبلیاں ہوں اور 2 حکومتوں کا نظریہ پیش کیا۔ یہ ویسے جمہوریت میں یا دنیا میں کہیں نظر آتا ہے کہ ایک ہی ملک میں 2 آئین، 2 حکومتیں اور دو اقتدار ایک ساتھ چل رہے ہوں؟ جب ملک کے 2 ٹکڑے کرنے ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ تو ٹکڑے ہونے سے پہلے اس طرح کی تجویز دے رہے تھے نا، اور اس کا محرک یہی تھا نا کہ ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس کا 28 فروری کو انہوں نے 71 کو لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا
جو اسمبلی کے لیے وہاں جائیں گے ان کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی، ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. دیئر ربس ول بی بروکن، یہ الفاظ تھے ان کے. اور اس کے بعد انہوں نے جانے والے حزب اختلاف کے کئی لوگ چلے گئے تھے لیکن وہاں سے سب واپس آئے. شاید لوگوں کی یادداشت میں بتا دوں کہ یحییٰ خان بھی جانا نہیں چاہتے تھے وہاں، اور جو مارچ کے اندر صاحبزادہ یعقوب علی خان نے استعفیٰ اسی بنیاد پر دیا کہ یحییٰ خان نے آنے سے منع کر دیا تھا. اس کے بعد یہاں سے تکہ خان صاحبزادہ یعقوب خان کی کیا ذمہ داری تھی؟ وہ وہاں پر گورنر اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر رکھے گئے تھے. ایس ایم احسن اس سے پہلے تھے. ایس ایم احسن کو انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا تھا یحییٰ خان صاحب نے. ان پر مجیب نواز ہونے کا شبہ تھا. صاحبزادہ یعقوب علی خان بنائے گئے گورنر اور ایڈمنسٹریٹر، اور ان کی یہ دونوں عہدے ان کے پاس چند دن رہے. انہوں نے یحییٰ خان سے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، آپ آئیے. انہوں نے جواب دے دیا کہ میں نہیں آتا. انہوں نے صاحبزادہ یعقوب علی خان نے وہیں پر ٹیلی فون پہ استعفیٰ دے دیا. اچھا، میں جو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، صدیق سالک کی کتاب پڑھ لیں، راؤ فرمان کی کتاب پڑھ لیں، ان دونوں سے اس کی تائید ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے تکہ خان صاحب بھیجے گئے جن کو کہ وہاں کے چیف جسٹس نے گورنر کا حلف دینے سے انکار کر دیا. ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر رہے، اور انہوں نے اچھوتا نظریہ اپنے ملک میں دیا، لینڈ ناٹ مین، یعنی زمین چاہیے، افراد نہیں چاہیے، مار دو جتنے بھی جتنے چاہیے، اور یہی کرتے رہے. اور آج جو بنگلہ دیش کے اندر جو تحریک ہے کہ ہماری فوجوں پر الزام جو ہے کہ بے حرمتی کی گئی، اس طرف اکا دکا واقعات ہوں گے لیکن تکہ خان صاحب نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. خرم مراد صاحب اپنی کتاب لمحات میں لکھتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں انہوں نے تکہ خان سے کہا کہ کیا ہمارے ہاں مائی لائی، ویتنام میں جب امریکی فوجی وہاں تھے تو انہوں نے جو بے حرمتی اور آبروریزی کی، اس پر مقدمات چلے امریکی فوجیوں پر، اس کو مائی لائی کہا گیا تھا. خرم مراد صاحب نے تکہ خان سے بولا ایسے کوئی واقعات آئے ہیں تو آپ نے کیا اقدام کیا؟ انہوں نے بولا تحقیق ہو رہی ہے لیکن اب تک کوئی ایسے. خرم مراد صاحب خود بھی ڈھاکہ کے امیر تھے اور ڈھاکہ کی جیل میں بھی رہے، ہندوستان کی قید میں بھی رہے. ہاں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب تکہ خان تھے، اور خرم مراد صاحب اس وقت ڈھاکے کے امیر تھے جماعت اسلامی کے. اچھا، یہ ہے. اور انہوں نے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ لمحات پڑھ لیں. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی نے وہاں پر فوج کا ساتھ دیا، لیکن یہاں تو تھوڑا سا بالکل مختلف دیکھیے بات نظر یہ آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے مجموعی طور پر تو فوج کا ساتھ دیا، لیکن بیچ میں ان سے جو مارشل، اب وہاں پر دو نظریے ہو گئے تھے. ایک پاکستان کا حامی جو بدقسمتی سے فوجی تھے، اور دوسرے مکتی باہنی اور مجیب کے. جماعت اسلامی نے اب چوائس وہی رہ جاتی ہے. اور جماعت اسلامی اور غلام اعظم نے اس بیچ میں بہت سارے اعتراضات کیے تکہ خان صاحب سے، لیکن انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. تکہ خان غالباً جولائی میں واپس آ گئے. ان کی جگہ پر نیازی صاحب گئے ہمارے، اور نیازی صاحب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور گورنر عبد المالک صاحب کو بنایا گیا. لیکن اگر آپ صدیق سالک کی کتاب پڑھیں، وٹنس ٹو سرنڈر، اردو ترجمہ ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اس میں انہوں نے کور کمانڈر خادم علی شاہ سے چارج لیتے ہوئے کہا کہ اپنی داشتاؤں کا چارج کب دے رہے ہو. یہ کتاب ہے صدیق سالک کی، یہ ہے. اور ہر شام کو ایکسکلوسیو انٹرویو کے لیے وہ وہاں سے کسی انٹرکون سے کسی لیڈی جرنلسٹ، یورپین جرنلسٹ کے ساتھ چلے جاتے تھے ہیلی کاپٹر پہ، اور یہی سب سرگرمیاں رہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس دوران کس نے کیا کیا؟ یحییٰ خان تو نشے میں دھت تھا، اور یحییٰ خان کو صدارت چاہیے تھی اختیارات کے ساتھ. مجیب انہیں اختیارات کے ساتھ دینے پہ تیار نہیں تھے. جس میں ان کے کالموں کا مجموعہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ بھٹو جب جانے لگے تو مجھ سے انہیں ملاقات کی اور مجھ سے مشورہ مانگا. الطاف گوہر نے مشورہ دیا کہ بہت جلد، یہ مجیب اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، مقرر اچھا ہے، تحریک چلا لیتا ہے، وزیر اعظم بن گیا تو بہت جلد وہ ناکام ہو جائے گا اور 6 مہینے بعد اقتدار تمہارے پاس آ جائے گا. بھٹو صاحب نے جواب دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس وقت ہے؟ اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے. بھٹو صاحب کی ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ ان کے خاندان میں کسی بھی مرد کی عمر
49 क्रॉस नहीं की थी। इनके भाई इमदाद भुट्टो और ये सब 30s में या 40s में सब इंतकाल कर गए। सब कुछ इत्तेफाक कह लें या बदकिस्मती कह लें, इनके दोनों बेटे भी 50 के अंदर ही चले गए। अब भुट्टो साहब 51 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। तो भुट्टो साहब इक़्तिदार के लिए किसी मसालियात हिज़्ब इख्तिलाफ में आने को तैयार नहीं थे और उसके नतीजे में टकराव हुआ और भुट्टो साहब ने याह्या खान को मैनूवर किया कि मुजीब के ख़िलाफ़ इक़दाम करे। और मुजीब के ख़िलाफ़ जब इक़दाम हुआ और उसके 25 मार्च 1971 और अगले दिन जब भुट्टो साहब कराची आए तो उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया, जबकि वो पाकिस्तान के टूटने की वो बुनियाद थी। फ़ौज वहाँ कार्रवाई करती रही तिक्का खान के साथ, और दूसरा हमारा दुश्मन इंडिया, उसने फ़ायदा उठाया और नवंबर में मशरक़ी पाकिस्तान में अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी। तो आपकी अब तक की गुफ्तगू से तो पाकिस्तान में जो 3 किरदार थे उनमें से बुनियादी किरदार तो हमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल याह्या खान का नज़र आता है कि अभी जनरल याह्या खान का या फ़ौज का जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी का वो किरदार तो सामने नहीं आया जो 16 दिसंबर को हुआ, लेकिन इसमें जनरल टिक्का खान का जुमला लैंड नॉट मैन और इसी तरह जनरल नियाज़ी का ये चार्ज लेने के वाक़या और उसके बाद मुराद को उनका जवाब। टिक्का खान और नियाज़ी ये कारिंदे थे याह्या खान के, और याह्या खान के मुशीर उन दिनों में पीरज़ादा साहब थे, एक मेन सबसे ताकतवर वो थे। शरीफ पीरज़ादा नहीं, ये पीरज़ादा वो आर्मी के पीरज़ादा थे, SGM पीरज़ादा लेफ्टिनेंट जनरल। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में पीरज़ादा भी बड़ी अहमियत रखते हैं ना, शरीफुद्दीन पीरज़ादा हूँ या अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा हूँ। बदकिस्मती ये है कि पिछले 4 साल को छोड़ दे, 4-5 साल को, तो हमारे मुल्क का वकला का टॉप के वकला जो हैं हमेशा मार्शल और फ़ौज से वाबस्ता रहे हैं। इसमें आप मंजूर कादिर को भी शामिल कर लें जिन्होंने जो 62 के आइन बनाने वाले थे, इसमें बुरोही साहब को भी शामिल कर लें, इसमें SM ज़फ़र भी बय्यूब खान के साथ वज़ीर बने थे। उस ज़माने में एक वज़ीर थे शेख खुर्शीद अहमद, वो भी बड़े वकील थे। इसमें आप और शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब की हैसियत ये है कि हर मार्शल और फौजी हुकूमत के ये मुशीर रहे हैं, और हुकूमत बदल जाती है तो दूसरी पार्टी के भी हो जाते हैं। ये वकला का इसमें पिछले 4 साल में वकला ने इसका काफ़ी कुफारा अदा कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि जब इक़्तिदार अक्सरियती पार्टी को मुंतकिल क्यों नहीं किया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन था? बुनियादी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी याह्या खान की है, जिसके हाथ में सदर थे, केयर टेकर थे, गार्जियन थे, जिम्मेदार थे, इंतखाबात बहुत अच्छे कराए थे। हाँ जी हाँ, कम व बेश वही नताइज सामने आए जो लोगों की राय थी। देखिए, मेरे पास इक़्तिदार है, फ़ैसला मुझे करना है। मुझे जो लोग बहका रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी मेरी है। याह्या खान को इक़्तिदार न हवाले करने का मुतालबा और करने वाले भुट्टो साहब भी थे, ज़ेड भुट्टो, और उनके साथ उनके फ़ौजी जो याह्या खान के थे, उनमें से कई एक जो थे, शहाबुद्दीन कुदरतुल्लाह साहब की किताब पढ़ रहे तो उसके अंदर लिखा है कि पीरज़ादा साहब से भुट्टो साहब के बहुत पुराने ताल्लुकात थे जो वहाँ भी काम आए, और उन्होंने, लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदार भुट्टो भी हैं और याह्या खान के मुशीर भी हैं, लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदार तो उसके याह्या खान हुए। ये इनकी मशवरे ना मानते, यानी उनकी जिम्मेदारी यही थी कि वो वफाक को बचाते, सदर मुल्क को बचाते और मुल्क को बचाते और दे देते इक़्तिदार। यहाँ हम छोटा सा एक वक्फ़ा लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू 16 दिसंबर के हवाले से महमूद साहब से जारी है और उन्होंने गुफ्तगू के दौरान हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं या इस नुक्ते पर पहुँच सके हैं कि भुट्टो साहब और याह्या खान बड़े ज़िम्मेदारों में से हैं। मुजीब साहब के भी अपना हिस्सा था, लेकिन भुट्टो और याह्या खान का बड़ा अहम रोल था, और याह्या खान अगर चाहते तो भुट्टो साहब के दबाव में ना आते और मुजीब के साथ मामलात करके मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, छोटे से वक्फे के बाद हम फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे।